السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے پہ جو ہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو ہم ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس کے حوالے سے جو واقعہ وہاں پہ پیش ہے اس کے اوپر مزید ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ اس حوالے سے جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب انہوں نے بھی کچھ گفت و شنید کی ہے، ان کا پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کیا کوئی ڈیمانڈز رکھی گئی ہیں۔ خواجہ آصف صاحب سے بیسیکلی پوچھا گیا تھا تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ انہوں نے گفتگو کی، اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی دیگر دلچسپ خبریں، اختر مینگل صاحب انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اس سے آغاز کر لیتے ہیں۔ پچھلے ولاگ میں ہم نے ظاہری بات ہے جو سچویشن آن گوئنگ تھی اس کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کو آگاہ کیا، تو اب تک جو آفیشیل ورژن سے جو رپورٹ آئی ہے واقعے کے حوالے سے، اب تک کے مطابق جناب یہ سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور آپریشن کے دوران اب تک آفیشیل سورسز کے مطابق 30 دہشت گرد جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب تک سیکیورٹی فورسز کی جانب سے تقریباً 190 مسافروں کو جو ہے وہ بازیاب کروایا جا چکا ہے۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شام تک کی انفارمیشن ہے جب تک ہم یہ ولاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے سچویشن جو ہے وہ تبدیل ہوتی رہے گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جی دیگر یرغمالی جو ہیں ان کے ساتھ ان دہشت گردوں نے جو ہے وہ خودکش حملہ آور جو ہیں وہ ان کے ساتھ لا کر بٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی لیے جو ہے آپریشن کو آگے لے جانے میں یہ پرابلم آ رہی ہے کہ کس طرح جو ہے اس آپریشن کو آگے لے جایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عورتوں اور بچوں کے درمیان جو ہے وہ خودکش بمبار جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس آپریشن کو انتہائی احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ آگے لے جایا جا رہا ہے۔ جعفر ایکسپریس ٹرین کے 3 سے 4 بوگیوں میں جو ہے وہ فی الحال انہیں کلیئر کرا دیا گیا ہے، وہاں پہ جو آپریشنز ہوئے ہیں۔ باقی جو دہشت گرد ہیں ان کے خاتمے کے لیے سیکیورٹی فورسز کا یہ آپریشن جو ہے وہ جاری ہے۔ اچھا، خواجہ آصف صاحب نے ایک پروگرام کے اندر شرکت کی ہوئی تھی، منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں، تو وہاں پر انہوں نے بھی کچھ انفارمیشن اور کچھ جو ہے وہ فگرز شیئر کیے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جی حتمی طور پر تو یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کتنے یرغمالی ہیں جو ہے وہ ان کے پاس ہیں، اس حوالے سے حتمی طور پر جو ہے وہ نہیں کہا جا سکتا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ 500 مسافر جو ہے وہ اس ٹرین کے اندر موجود تھے۔ اچھا، آپ کو یاد ہو تو پچھلے ولاگ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 460 مسافر جو ہے وہ اس ٹرین کے اندر موجود ہیں، تو فگر جو ہے وہ ابھی بھی ملتی جلتی آ رہی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے 440 ہیں، 460 ہیں، یا خواجہ آصف صاحب ظاہری بات ایک حکومتی آفیشیل ورژن ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ 500 مسافر ہیں، تو ان کے مطابق جناب 200 لوگوں کو جو ہے وہ اب تک بازیاب کروایا جا چکا ہے۔ اب پیچھے میرا خیال ہے کہ 350 یا 300 لوگ رہ گئے جن کو بازیاب کروانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان ریلوے کی جانب سے جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ہے یہ دہشت گردوں کا جو حملہ ہوا ہے، اس کے بعد کوئٹہ سے اندرون ملک ٹرین سروسز جو ہیں وہ اسے معطل کر دیا گیا ہے، اور بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر جعفر ایکسپریس کو 3 دن کے لیے اس ٹرین کو جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور کراچی کے لیے جانے والے بلان میل فی الحال معطل کر دی گئی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی توقع ثانی ٹرین سروسز جو ہیں وہ فی الحال معطل رہیں گی، اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر جو ہے وہ ریلوے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر عامر بلوچ نے کہا ہے کہ بلوچستان کے لیے تمام مسافر اور مال برادر ٹرینیں جو ہیں وہ اس وقت تک معطل رہیں گی جب تک سیکیورٹی ایجنسیوں کی جانب سے جو ہے وہ کوئی علاقے کو کلیئر نہیں قرار دیا جاتا۔ چند ایک دیگر سورسز کی بھی جانب سے خبر ہے، ذہن میں رکھیے گا یہ واقعہ جو ہے وہ بڑے دور دراز علاقے میں پیش آیا ہے، جہاں ایک تو سگنلز کا بڑا پرابلم ہے اور کمیونیکیشن جو ہے وہ بڑی مشکل سے ہو پا رہی ہے۔ تو جو فگرز سامنے آ رہی ہیں، ایک تو یا تو وہ ظاہری بات ہے کچھ چند ایک چینلز کے ذریعے آ رہی ہیں، یا کوئی سورسز کے ذریعے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں۔ تو خواجہ آصف صاحب بلکہ ان سے جو ہے وہ منصور علی خان صاحب نے سوال کیا کہ جو بی ایل اے کی تنظیم ہے ان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کوئی ڈیمانڈ سامنے رکھی گئی ہے، کوئی ڈیمانڈ کی گئی ہو، تو انہوں نے اس کے اوپر کہا کہ جی باقاعدہ طور پر ابھی تک جو ہے وہ کوئی چیز ہینڈ اوور تو نہیں کی گئی، لیکن جو سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہے جو بی ایل اے ان کو کنٹرول کرتا ہے ان کے ذریعے جو ہے وہ ان پہ مختلف بندوں کی رہائی کے مطالبات جو ہیں وہ سامنے آتے رہے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ریاست اس کو جو ہے وہ کسی صورت اس بلیک میل میں نہیں آئے گی، اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم لوگ یہ ڈیمانڈ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آگے ایک یہ ٹرینڈ بن جائے گا کہ اسی طرح سے جو ہے وہ لوگوں کو اغوا کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز کو فلفل کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عام طور پر اس طرح سے ہی ہوتا ہے، جب بھی کسی پلین کو ہائی جیک کیا جاتا ہے یا کسی بس کو ہائی جیک کیا جاتا ہے یا ٹرین کو ہائی جیک کیا جاتا ہے تو ڈیمانڈز رکھی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ یہ اپنے مختلف لوگ جو اس وقت سیکیورٹی فورسز کے تحویل کے اندر ہیں، ان کی قید میں ہیں، ان کو چھڑوانے کے لیے جو ہے وہ اپنی ڈیمانڈز پوری کروانے کی جو ہے وہ کوشش کریں، لیکن ہم کسی صورت جو ہے وہ ان کو نہیں پورا کریں گے ان کی ان ڈیمانڈز کو۔ اچھا، پھر ان سے ایک ظاہر بات ایک اور سوال کیا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ ان کو انگیج کرنے کا کون سا طریقہ کار اپنایا جائے گا، ایک تو کیا سیکیورٹی فورسز کے ذریعے جو ہے وہ ان سے مقابلہ کیا جائے گا یا کوئی اور طریقہ کار بھی اپنایا جائے گا، مثال کے طور پہ مذاکرات کیے جائیں گے، ان سے انگیج کیا جائے گا، تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی فی الحال ایسا آپشن کوئی ڈسکس نہیں ہو رہا، ابھی فی الحال جو ہماری اولین ترجیح ہے وہ اغوا لوگوں کو فی الحال جو ہے وہ چھڑوانا ہے۔ شہادتوں کے حوالے سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی ابھی تک جو ہے وہ ان کنفرم رپورٹس ہیں، تو اسی لیے جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ فگر شیئر نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں بھی خیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کیونکہ کمیونیکیشن وہاں پہ نہیں ہو رہی، اور ایک تو وہ جگہ ایسی ہے جہاں پہ موبائل سگنلز بھی جو ہیں وہ ڈراپ ہوتے ہیں، مطلب وہاں پہ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، جس وجہ سے جو ہے جو فگر سامنے آ رہی ہیں وہ ملی جلی سی ہی آ رہی ہیں۔ ابھی ساری چیز میں
ایک سوال جو سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ BLA کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے گا، اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بہت سارا کرٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب جن کی ایکچولی یہ ڈیوٹی ہے وہ کہاں پر ہے، وہ کیوں نہیں نظر آ رہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب وہ جو ہیں وہ بالکل ایکٹیو ہیں، آلدو وہ اپنا کوئی آفیشیل ورژن نہیں دے رہے یا میڈیا کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ کر بات کر رہے، لیکن وہ مکمل طور پر جو ہے وہ ایکٹیو ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں. ایک اور چیز، اب ظاہری بات ہے اس طرح کے معاملات کے اندر پولیٹیکل سکورنگ بھی جو ہے وہ کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک سوال جو لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے کہ کیا دہشت گردی کو اسی طرح سے ہینڈل کرنا چاہیے، یہی طریقہ کار جو ہے وہ اس کا ہوتا ہے. تو اس کے اوپر PTI کی جانب سے مختلف اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کو کافی زیادہ شیئر کیا جا رہا ہے. یہ آپ کے سامنے خبر ہے، خبر میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پاک افغان طالبان ڈسکس TTP ری سیٹلمنٹ پلان. اس خبر کو قاسم خان سوری صاحب نے شیئر کیا ہے، صابر شاکر صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں انہوں نے شیئر کیا ہے، عمران ریاض خان نے جو ہے وہ انہوں نے بھی اس خبر کو جو ہے وہ شیئر کیا ہے. اس میں بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی TTP کے لوگوں کو ری سیٹلمنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کر رہے تھے، اور یہ دیکھیں جی ان کا ہی کیا دھرا ہے یہ سب کچھ. میں اسی لیے پہلے کہتا ہوں کہ ایک بار جو ہے وہ خبر کی تصدیق کر لی جائے، یا صرف اپنے مطلب کی خبر جو ہے وہ شیئر نہیں کرنی چاہیے. میں آپ کے سامنے پوری خبر رکھ دیتا ہوں، اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ آخر معاملہ ہے کیا اور یہ خبر پوری کیوں نہیں شیئر کی جاتی. یہ خبر ہے جناب 4 مارچ 2023 کی. میں خبر آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں، پہلے انگلش بھی پڑھ دیتا ہوں، ساتھ ساتھ اردو ترجمہ بھی کر دیتا ہوں. اس میں یہ ہے کہ جی پاکستان اینڈ افغان طالبان آر ڈسکسنگ اے ری سیٹلمنٹ پلان فار دا بین تحریک طالبان پاکستان TTP ان رینیوڈ پش ٹو ایڈریس دا ایشو آف کراس بارڈر ٹیررسٹ اٹیک دیٹ ہیو تھریٹن ٹو انریول دیئر بائیلیٹرل ریلیشن شپ. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان اس وقت جو آپس میں گفت و شنید ہو رہی ہے کہ یعنی افغان طالبان جو TTP ہیں وہ دہشت گرد ہیں، ان کو ری سیٹلمنٹ کرنے کا کوئی پلان ترتیب دیا جائے. اچھا یہیں تک جو ہے وہ انہوں نے ظاہری بات ہے خبر شیئر کی. اب اس کا دوسرا پورشن انہوں نے اس ٹویٹ کے اندر نہیں ڈالا. اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جی سورسز فیملیئر ود دا ڈیولپمنٹ ٹولڈ دا ایکسپریس ٹریبیون دیٹ دا آئیڈیا آف ری سیٹلمنٹ کیم فرام دا افغان طالبان، کہ جو آئیڈیا ہے یہ افغان طالبان کی طرف سے یہ آئیڈیا آیا تھا. During the visit of high-powered Pakistani delegation led by Defence Minister Khwaja Asif, the Director General Inter-Services Intelligence ISI General Nadeem Anjum was also part of the day-long trip. تو یہ جو ایک دن کا ٹرپ تھا جس کے اندر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور اس وقت کے ISI چیف جو جنرل ندیم انجم ہے وہ وہاں پر گفت و شنید کے لیے جو ہے وہ بیسیکلی گئے تھے. The purpose of the visit was to convey to the Afghan Taliban a clear message that Pakistan would no longer seek talks with the TTP since the group used earlier peace efforts to regroup the target Pakistan. یہ طالبان کو بتانے کے لیے بیسیکلی گئے تھے کہ جناب اب TTP سے جو ہے وہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کیونکہ ماضی کے اندر جب بھی مذاکرات کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا کوئی اٹیمپٹ ہوئی ہے تو اس کا انہوں نے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے. Sensing the Pakistani position, the Afghan Taliban proposed a new plan that envisaged disarming the TTP and relocating their members from the border areas. تو بیسیکلی جناب یہ کہا گیا کہ ہماری طرف سے یہ پلان دیا گیا کہ انہیں ایک تو غیر مسلح کیا جائے اور ان سے جو ہے وہ اسلحہ لیا جائے، اور ان کو جو ہے وہ جو بارڈر ایریا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہاں سے جو ہے وہ ان لوگوں یہاں پہ یہ لوگ رہتے ہیں ان کو اٹھا کے جو ہے وہ کہیں اور شفٹ کیا جائے. تو اس کے اندر آگے کہتے ہیں کہ جی unlike the previous plan the TTP member will be resettled inside افغانستان. ماضی کے جو پلانز ہیں ان سے ہٹ کے جو ہے وہ یہ ایک پلان دیا گیا تھا کہ ان کو اٹھا کر جو ہے وہ افغانستان کے اندر کہیں سیٹل کیا جائے. اور اس کے بعد آگے اس میں کہتے ہیں کہ جی افغان طالبان however asked Pakistani to bear the cost of that plan. One official source said that Pakistan will have to bear the cost as certain other countries have done the same. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارے پاس جو ہیں وہ پیسے نہیں ہیں، اگر آپ لوگ جو ہیں وہ پیسے خرچ کریں تو آپ لوگ جو ہے وہ یہ کر سکتے ہیں. The sources said this was probably the best available solution at the moment to deal with the TTP threat. The sources, however, admitted that executing and verifying such a plan would be a challenge. Also, Pakistan wants if any such plan is implemented, it has to be irreversible. تو انہوں نے کہا کہ یہ مشکل پلان ہے. یہ کامران یوسف صاحب نے جو خبر دی ہے وہ لکھ رہے ہیں اس کے اندر کہ یہ مشکل پلان ہے، لیکن اگر اس کو کر لیا جاتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کو واپس نہیں لے سکتے. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ TTP والوں کو وہاں پہ بھیج دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے ان کو دوبارہ واپس لایا جائے. Currently there are between 8 to 12,000 TTP militants in Afghanistan. انہوں نے کہا کہ جی 8 سے 12,000 دہشت گرد موجود ہیں افغانستان میں. The number goes up 30,000 if their family members are included. اور اگر ان کے فیملی ممبرس کو بھی بیچ میں شامل کر لیا جائے تو فگر جو ہے وہ 30,000 تک پہنچ جاتی ہے. After the Afghan Taliban take over in August 2021, then government of Prime Minister Imran Khan, اب خبر غور سے سنیے گا, then government of Prime Minister Imran Khan initiated talk with the TTP and allow 100 of TTP militants to resettle in Pakistan. The move, however, backfired as returning TTP militants start targeting to security forces and carried out major terrorist attacks. تو انہوں نے کہا کہ جی بیسیکلی عمران خان صاحب حضور آپ نے جو ہے وہ ان کو یہاں پر لا کر جو ہے وہ سیٹل کیا تھا اور ان سے جو ہے وہ بات چیت کی تھی,
اور ان کو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ لوگوں نے سیٹل کیا تھا. اور یہ جو موو تھی اس دور میں جب یہ موو کی گئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں, تو یہ حکومت کو جو ہے وہ اس کے اوپر مصیبت پڑ گئی, کیونکہ ظاہری بات ہے یہ یہاں پر آ کر جو ہے وہ ہمارے ہی سیکورٹی فورسز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کر رہے تھے, ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. دا پالیسی واز ریویوڈ اینڈ دین ابنڈنڈ ایز پاکستانی پالیسی میکر ریئلائز دیٹ اپروچ واز اے مسٹیک اینڈ اونلی بینیفٹ دا ٹی ٹی پی. اس کے بعد جو ہے حکومت نے ہوش کے ناخن لیے, انہوں نے کہا کہ جی یہ تو پالیسی جو ہے وہ ہمارے لیے ہی مصیبت بن گئی ہے, تو اس بات چیت کی پالیسی کو جو ہے وہ کسی طرح سے ختم کروایا جائے. ڈیورنگ دا وزٹ آف پاکستانی ڈیلیگیشن دا افغان طالبان ور پریزنٹڈ irrefutable evidence of TTP presence in Afghanistan and precise location of its leadership. The interim Afghan government was also told the TTP leadership and their fighters were living in Afghanistan with Kabul facilitations. تو اسی دوران جو ہے وہ افغان طالبان کو ثبوت دکھائے گئے طریقے پر طالبان پاکستان کے دہشت گردوں کو, جناب یہ دیکھیں یہ ان کے سامنے جو ہے وہ ثبوت رکھے گئے. اور اس کے بعد اس کے اندر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کابل کی امداد کے ذریعے, ان کی مدد کے ذریعے جو ہے وہ اس بارڈر کے ایریا کے اندر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ ہے وہ ساری خبر جس کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف والوں نے صرف اپنی مطلب کی خبر اٹھا کے جو ہے وہ اس کو شیئر کر دیا, اور اس کو جو ہے وہ شیئر کرتے جا رہے ہیں, پوری خبر شیئر نہیں کر رہے. اور آگے جو ہے وہ آپ لوگوں کے خلاف ہی خبر آ رہی ہے جس کو یہ لوگ شیئر نہیں کر رہے, جس میں وہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ آخر ان لوگوں کو جو ہے وہ یہاں پر لا کر بسایا کس نے. اس کے علاوہ جناب اختر مینگل صاحب انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ بلوچستان کا کوئی ایسا علاقہ باقی نہیں جہاں حکومت یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کا کنٹرول ہے, اور یہ جنگ ہار چکے ہیں, یہ کہانی ختم ہو چکی ہے. ہم نے خبردار کیا تھا, ہم سے پہلے والوں نے بھی خبردار کیا تھا, مگر ان باتوں کو سنجیدہ لینے کے بجائے لوگوں کا مذاق اڑایا گیا, بلکہ لوٹ مار اور قتل عام کا بازار گرم کیا گیا. ہر ایک حکومت نے بلوچ نسل کشی میں اپنا حصہ برابر کا ڈالا, اور یہ وہ واحد مسلح تھا جس پر تمام ادارے اور تمام تر حکومتیں ایک پیج پر تھیں, اور اپنی غلطیاں تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ کی طرح الزام کسی اور پر لگانا تو ان کا وتیرہ ہے. آج میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے ان سب کو مخاطب کرنا چاہوں گا, وفاقی حکومت, سیاسی پارٹیاں, عدلیہ اسٹیبلشمنٹ, جنہوں نے اپنی ظلم و زیادتیوں سے بلوچستان کو اس نیچ پر پہنچایا, مگر اس بار نہ یہ ہمارے اختیار میں ہے اور نہ ہی آپ کے. اس کے علاوہ جناب عمران اسماعیل صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے, اور ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. بیسیکلی عمران اسماعیل صاحب نے جو ہے وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آرمی چیف اور DGI سے ملاقات کرنا چاہتی ہے. یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے, ٹویٹ کیا, میں پورا ٹویٹ آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ بات واضح ہے کہ PTI کے عوامی بیانی اور پس پردہ اقدامات میں نمایاں تضاد ہے. جہاں قیادت کھلے عام اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کرتی ہے, وہیں پس پردہ چیف آف آرمی اسٹاف اور DGI سے ملاقاتوں کے لیے میرے دوست محمود مولوی کے ذریعے روابط قائم کرنے کی کوشش ایک بالکل مختلف کہانی بیان کرتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ایک طرف تو پبلک پوزیشن یہ لوگ کچھ اور لیتے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ملاقات بھی کرنا چاہتے ہیں. PTI کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ واقعی اسٹیبلشمنٹ کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے یا پس پردہ مفاہمت کی خواہاں ہے. اس حکمت عملی کی عدم وضاحت نہ صرف ان کے حامیوں کو الجھن میں ڈال رہی ہے, بلکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ہونے والی کسی بھی سنجیدہ کوشش کو کمزور کر رہی ہے. اگر قیادت نے ایک واضح اور متعدد موقف اختیار نہ کیا تو پارٹی کو مزید انتشار اور عوامی اعتماد کھونے کا خطرہ ہے. ادھر عمران خان کی قید کو 600 دن مکمل ہونے کو ہیں, مگر شاہ محمود قریشی, عمر چیمہ, چودھری اعجاز اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیسے چند مخلص رہنماؤں کے علاوہ زیادہ تر قیادت پارلیمنٹ اور سینٹ میں مراعات اور سہولیات سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. عمران خان کی رہائی کے لیے نہ کوئی منظم حکمت عملی نظر آتی ہے اور نہ ہی کوئی سنجیدہ کوشش, بس زبانی دعوے اور متضاد بیانات سامنے آ رہے ہیں. بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے, لیکن اوور آل انہوں نے کیا کہا ہے کہ جی ایک طرف جو ہے وہ آپ لوگ پبلک پوزیشن کچھ اور لیتے ہیں, اور دوسری جانب جو ہے وہ آپ لوگ ملاقاتوں کی بھی خواہش رکھتے ہیں. اس کے علاوہ جناب چوئی فواد حسین صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا کہ جی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری شوڈ امیڈیٹلی کال APC and invite Imran Khan was Sharif and Maulana Fazlur Rahman to attend among others. As head of the state he must discharge his duties. Balochistan should be handed over to politicians to seek political solution at once. انہوں نے کہا کہ جی ایک آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ بلائی جائے اور اس کے اندر جو ہے وہ یہ شرکت کر کے ان مسائل کا جو ہے وہ حل نکالا جائے. میری نظر میں تو قومی اسمبلی کے اندر آج شہباز شریف صاحب کو بھی گفتگو کرنی چاہیے تھی, کیونکہ لوگ ظاہری باتیں سننا چاہتے ہیں. ہائی جیکنگ کا معاملہ ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ ظاہری بات ہے خبریں جو ہے وہ سورسز سے یہ آ رہی ہیں, فیسز سے نہیں آ رہی. تو جو خبریں آ رہی ہیں وہ انکنفرم بھی ہیں, ظاہری بات ہے. تو آفیشیل ورژن آنا چاہیے, لمبی چوڑی پریس کانفرنس کرنی چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے, کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر وہاں پر چل کیا رہا ہے اور لوگ بڑے پریشان ہیں. تو اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو ہے ایک آفیشیل پوزیشن لینی پڑے گی, ایک پریس کانفرنس کرنی پڑے گی. تو یہ جناب اب تک کی ڈیولپمنٹس, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ نگہبان. اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز.